روشنی یاد میں گر آج تمہیں باد صبا پھر سے چاہے کہ گل افشاں ہو تو ہو جانے دو عمر رفتہ کے کسی خاک پہ بسرا ہوا درد پھر سے چاہے کہ فروزاں ہو تو ہو جانے دو جیسے بیگانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی سہی آؤ دو چار گھڑی میرے مقابل بیٹھو یہ میں ہی معصوم نہیں ہوں بلکہ ہر وہ شخص جو جنم لیتا ہے وہ جب ماں اسے لوری دیتی ہے وہ معصوم ہوتا ہے اس پہ تم نے چلا ہے عشق کی بندہ کرے اپنے ماں باپ سے تو میرے خیال سے اللہ بیڑ بھی پار کرتا ہے اور بہت سنتا بھی ہے اور یہ عبادت بھی ہے. ہم لوگ جا رہے تھے گاڑی میں اور ان کو پکوڑے کھانے کا بڑا شوق تھا. اچھا. ہاں راستے میں ایک وہ چھوٹی سی ریڈی لگی ہوئی تھی جس کے ہاں پکوڑوں کی نام ان کا بہت اللہ کے فضل جہاں بھی کھڑا کرتے تھے گاڑی کو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے ہجوم اکٹھے ہو جاتے عالم لوہار شور مچ جاتا تھا اور گاڑیاں حرکت میں آ جاتی تھی جہاں کھڑے ہوتے تھے. لیکن ان کو فخر ہوتا ہے مجھے فخر ہے مجھے اللہ نے ایسے بھائی عطا کیے جو مجھے میرا نام فخر سے لیتے ہیں کہتے ہیں ہمارا بھائی ہے. عارف لوہار سے میرا ایک رشتہ بہت پرانا بھی ہے اور بہت پیارا بھی ہے. وہ ایک ینگ آرٹسٹ تھا جس نے پہلی مرتبہ زندگی میں فیض امن میلے میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا. مجھے آج تک وہ دن یاد ہے. یہ بات مارشل لاء کی ہے. اس نے ایک بہت بڑا رسک لیا اور باغ جناح اوپن ایئر تھیٹر میں آ کے اس نے ہزاروں کے مجمع کو انٹرٹین کیا. اور اس کے بعد ہر سال وہ ہمارے ساتھ کالا قادر نارووال فیض صاحب کے گاؤں میں جا کے فیض میلہ کرتا رہا اور وہاں کے بچوں کو لوگوں کو لڑکوں کو نوجوانوں کو انٹرٹین کرتا رہا. اس نے ہم سے ایک پیسہ نہیں لیا اور خود اپنی محبت میں اس نے فیض کے وہ فنکشن کیے. عارف یو آر ویری ویری اسپیشل. اور اب جب میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتی ہوں تو دل بہت خوش ہوتا ہے. عارف لوہار. عارف لوہار جی پہچان عالم لوہار. جی بالکل. پہلی یاد باپ کی کیا ہے تمہاری؟ میرا بچپن تھا اور ان کا جوبن تھا. گانے میں جو میدان انہوں نے مارا تھا جو نام پیدا کیا تھا اور وہ زندگی کا بڑا اہم میرے لیے وہ مرحلہ تھا جس میں ان کو اپنی معصوم زندگی میں دیکھا کرتا تھا اور آئیڈیا کنسیو کیا کرتا تھا کہ میں اپنے والد کو کیسے پیش کیا کروں گا اپنے عوام کے سامنے. اور بے شمار کیونکہ ان دنوں میں تھیٹر بہت زیادہ عروج پہ تھا جو میلے میں کام کیا کرتے تھے. مختلف تھیٹر نام تھے ان کے وطن تھیٹر سم تھنگ جو بھی وہاں پہ وہ کام کیا کرتے تھے اور وہاں پہ لوگوں کا جو ہجوم تھا وہ دیکھتا تھا اور میرا ہاتھ کھڑا کر کے آج بھی جو لوگ سنتے ہوں گے شاید ان میں سے کسی نے وہ جملہ سنا ہو کہ اے میرا بیٹا ہوئے گا جڑا کہ میری یاد کدی نہیں مٹن دے گا اور یہ ہمیشہ ایک ڈونا تو خوش رکھے گا. وہ بول جو تھے میرے لیے آج تک میرے کانوں میں رس کھولتے ہیں. معصوم عارف لوہار معصوم. بالکل. بچپن کے بارے میں تھوڑا بتاؤ. یہ میں ہی معصوم نہیں ہوں بلکہ
ہر وہ شخص جو جنم لیتا ہے وہ جب ماں اسے لوری دیتی ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس کی لکیریں تراشتی ہے کہ اس پہ تم نے چلنا ہے، یہ ہمارا مذہب ہے اور یہ ہمارا کام ہے، یہ تمہارا باپ ہے جس نے یہ کیا ہے اور تم نے اس کی غیرت کرنی ہے۔ میں اس ایج کو کہہ رہا ہوں کہ وہ میری عمر جو تھی وہ معصوم تھی۔ تھوڑا سا بتاؤ اپنے بچپن کے بارے میں، مجھے یاد ہے تم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ تم گاڑی دھو رہے تھے، کیا تھا وہ چکر؟ میں نے ضد کی تھی کہ ابو میں نے گانا ہے، تو وہ نہیں مان رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ گانا جو ہے یہ ایک بڑا بہت فقیری سا یہ شعبہ ہے، اس کو بڑا انسان کو مٹنا پڑتا ہے، اس میں بہت ساری ایسی پرابلم آتی ہیں جو ساری زندگی بندے کو فیس کرنی پڑتی ہیں، تو تم نہیں کر پاؤ گے، اس کے لیے عشق چاہیے۔ مجھے آلریڈی ان کے ساتھ اتنا عشق تھا کہ وہ گھر میں باتیں کیا کرتے تھے تو میں ان کو غور سے دیکھتا رہتا تھا، جیسے ایک بندہ ایک کبوتر آپ سامنے بٹھایا ہو نا تو اس کو بندہ اس کی معصومیت دیکھتا رہتا ہے۔ بڑے معصوم تھے وہ بھی، بڑی ان کی شخصیت جو تھی بڑی بھولی بھالی سی تھی، اور میں ان کو دیکھتا تھا اور باقاعدہ جب میں وہ سوتے تھے پھر میں غور سے دیکھتا تھا کیونکہ آنکھ ٹھہرتی نہیں تھی میری، ادب اتنا کرتا تھا۔ میں نے منا لیا، سب ووٹ لے لیے گا، کہ گھر والوں نے کہا کہ اگر یہ حاجی صاحب کرنا چاہتا ہے تو ان کو کرنے دو، بچہ آپ کا تو آپ کا نام بڑھے گا۔ پھر بڑا روئے، پھر انہوں نے کہا کہ تم کر لو گے، میں کہا ہاں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس کو بھگاؤں گا بس تھوڑا سا تنگ کر کے نا، پھر وہ میری ڈیوٹی لگ گئی کہ آج تو ہے کپڑے نہیں پانے، تینوں شہنشاہ والا پروٹوکول نہیں ملے گا، تم باقاعدہ میرا شاگرد ہے، ہوں میں تیرنا شاگرداں والا کام کراں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ حضرت میاں محمد صاحب دے کلام چ گنے کہ جو کسے دا عاشق ہووے اسے دی گل کردا، سو سو عذر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ۔ وہ لائف میری ایسے گزری جیسے ایک خواب تھا۔ میں یہ کوئی آج کے دور میں جو آج دور جا رہا ہے اس میں بھی میں بہت پیچھے ہوں ان باتوں سے، کہ آج وہ چیز نہیں ہے، بہت بناوٹ عروج پہ آ رہی ہے۔ ماں کے اور بہن کے رشتے جو ہیں وہ مانند سے پڑ گئے ہیں، صحیح بات ہے۔ اس میں وہ رنگ نہیں ہے جو ہونے چاہیے، لیکن میں نے یہ بھرپور رنگ دیکھے ہیں، ان کا لطف اٹھایا، میں نے ایسے اٹھایا کہ میں اپنے پاپا کو دباتا تھا سوتے وقت، ٹھیک، اور ان کے ساتھ سوتا کوئی نہیں تھا سوائے میرے، یعنی میرا بہانہ، اور وہیں پہ ان کی ٹانگوں پہ سو گیا۔ اور پھر وہ سحری کے ٹائم اٹھ کے میرا منہ چومتے تھے اور کہتے تھے جا اللہ تمہیں بہت عزت دے۔ وہ دعائیں آج میرے ساتھ ہیں، اور میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا کہ میں اکیلا ہوں۔ ان کی شفقت، ان کی محبت، میرے گھر کا وہ ماحول، میری بہنوں کا میرے ساتھ ضد کرنا، اور وہ بوتلوں میں سے پیسے مارنے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ باہر کا جو ماحول تھا نا بازار کا، وہ میں گرم رکھتا تھا گھر میں کہ بھئی باہر تو بڑی مہنگائی ہے۔ یعنی میں نے اس جو کولڈ ڈرنک ہے اس کا 1 روپیہ پہلے سے بڑھایا ہوا تھا۔ اچھا، بہنیں بہت پیار کرتی ہیں، ابھی بھی کرتی ہیں، ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے۔ وہ جو شرارتیں ہیں وہ چاہے اب میں کچھ بھی کر لوں وہ وقت واپس نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اور بہت سختی سے پھر انہوں نے تمہارے ساتھ تمہاری شاگردی جو تھی اس کو ناپا اور اس کو دیکھا جی۔ اس کے بعد پھر مجھے پراپرلی ایک استاد تھے میرے جمیل خان صاحب، ان کا شاگرد کیا۔ پھر میرے جو گلے کی ایکسرسائزز ہوا کرتی تھی کہ میں رات کو گا رہا ہوں، وہ بھائی چانگریں نکل رہی ہیں، میں اتنا گلا نہیں تھا لیکن وہ کہتا تھا کہ اس کو بنانا ہے، اس میں وہ چیز ہے، یہ گا سکتا ہے۔ نعت خوانی تو میں پہلے ہی کرتا تھا، میں مسجد میں جایا کرتا تھا جمعے کے بعد، جو بھی بہت مزہ آتا تھا۔ اب بھی میں موقع ملتا ہے تو میں ضرور وہ جاتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے دیا کہ ایک ٹائم آیا جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا
تو وہ وقت میرے لیے بہت عجیب سا وقت تھا. 9 عمری میں باپ کا بچھڑ جانا, ایک دوست کا بچھڑنا. میرے گھر کا ماحول ایسا تھا جس میں کبھی بھی دوست کی مجھے ضرورت نہیں رہی. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ میری زندگی کی وہ یادگار بن گئی ہیں, وہ میرے لیے ایک ایسا خواب بن گئی ہیں کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ شاید میرے آگے کوئی ایسی نسل آئے گی جو میرا اتنا احترام کرے گی. ایسا یہ عشق کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے. عشق ہی بندہ کرے اپنے ماں باپ سے, تو میرے خیال سے اللہ بیڑے بھی پار کرتا ہے اور بہت سنتا بھی ہے, اور یہ عبادت بھی ہے. وہ ان کے مرنے والا جو پورشن تھا میرے لیے وہ ایسے تھا کہ میری روح نکل گئی تھی اس وقت. اب بھی میں قابو پایا ہوا ہے میں نے اپنے آپ پہ. لوگ اعتراض کرتے کبھی, یار تم ابھی بھی بچوں کی طرح رونا شروع کر دے. تو میں نے کہا یہ ایسے نہیں اللہ پاک نے فرمایا تھا مجھے ایسے پیار کر جیسے اپنے ماں باپ سے کرتا ہے. بالکل. تو ان سے پیار کی یہ انتہا تھی. پھر پہلی دفعہ تمہارا میدان میں اترنا اور گانا, جی شاید لوگوں نے کہا تھا یہ کچھ نہیں کر سکے گا, ایسی کوئی بات تھی نا. جو ابو کے عاشق ہیں وہ ابھی بھی مجھے ایسے ہی کہتے ہیں. ان کا پیار ہے, ان کے پیار کو میرا سلام ہے. میں تو ان کو کبھی نہیں کہتا کہ میں ہوں. عالم لوہار تھا تو میں ہوں نا. بالکل. تو یہی سب سے بڑا میرے لیے انعام ہے کہ میں اپنے باپ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور اللہ نے ان کی توفیل مجھے عزت دی ہوئی ہے. کوئی بھی کسی سے آگے نہیں بڑھتا, اپنا مقام خود بناتا ہے. صحیح بات. تو آپ کے دل میں جگہ بنے گی جب اللہ کو منظور ہوگا. انسان منافق نہ ہو, خدا ضرور اسے بھاگ لگاتا ہے. تو میرے خیال سے یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ میں نے اب تک جو کام کیا ہے یا کر رہا ہوں, اب تک میں نے یہ نہیں سوچ کے کیا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا. ابھی میرا کام شروع ہے, ابھی سفر جاری ہے. یہ بتاؤ عارف کہ میں نے تمہیں بہت قریب سے دیکھا ہے. چاہے تم خالی اسٹوڈیو میں کیمروں کے سامنے گا رہے ہو, چاہے تم 10 20 40 50 ہزار لوگوں میں گا رہے ہو, جتنا تم گاتے ہو میں نے دیکھا ہے تم اتنا زیادہ نکھرتے ہو, ایکٹیو ہوتے ہو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ گانا جو ہے, یہ اندر سے جو کانٹیکٹ ہے تمہارا. ابھی جب پچھلا پروگرام ہوا تو تم نے کہا جی اب آپ ہٹ جائیں, اب میں ٹیک اوور کر لوں گا. یہ تمہارا جو رابطہ ہے آڈینس کے ساتھ, یہ خود تو نہیں ہو جاتا, اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں, یہ رابطہ چونکہ میرے والد کی آڈینس جو تھی, میرے والد کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے مجھے میری پرورش کی ہے. یعنی پہلوان انہوں نے بنایا مجھے میدان کا. کانفیڈنس بھی مجھے انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ تم گاؤ, ہم تمہیں سننے والے. 10 12 لوگ آنے والے آئے ساری رات تھیٹر میں, اور یہ شیخ پورہ کے اسٹیج پہ میں گا رہا تھا. اور وہاں پہ رات کو 10 بجے میں کھڑا ہوا, صبح کے 8 بج گئے, اور ڈاکٹر آیا اسپیشلی آ کے, اس نے مجھے چیک کیا. اس نے کہا بھائی مینوں اپنے پھپھڑیاں دا جڑا نا چیک اپ کرا, اور تو کہڑے پھپھڑے نے تیرے اندر جڑا تو اتنی دیر ہو گئی تینوں. میں راتی آ کے ڈیوٹی تو آ کے سو بھی گیا, اور صبح اٹھیا پھر کوشش کر رہا ہوں. راتی بھی تو گا رہا سے, ہن بھی تو گا رہا. اور یہ لوگ تھکتے نہیں. میں کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو میرے والد کے چاہنے والے ہیں. اور کلام ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے املا یاد کیا کرتے تھے نا کبھی بچپن میں, تو ایسے میں نے کلام یاد کیا ہوا ہے جو ساری رات, کیونکہ میرے والد کا محاورہ بڑا تھا. مطلب کلام پہ بہت زیادہ ان کا محاورہ تھا کہ کہیں سے آپ نے کہا میں نے ہیر سننی, کہاں سے سننی ہے. اچھا, انہوں نے کہا نا کہاں سے سننی ہے. اچھا, یعنی اتنا زیادہ سیف الملوک سننا ہے جی, کہاں سے شروع کروں, کون سے صفحے سے شروع کروں. اتنا حافظہ تھا ان کا, بڑا محاورہ تھا ان کو داستانوں پہ. اور یہ بھی میرے لیے چیلنج تھا کہ میں اسی کا بیٹا ہوں, اور مجھے کم از کم اتنا تو آنا چاہیے کہ اللہ کی بڑی کرم نوازی رہی. وہ رابطہ جو تھا وہ میں نے ٹوٹنے نہیں دیا. جو خلا پڑ جاتا ہے نا وہ میں نے پڑھنے نہیں دیا. ایسے ان کی ڈیتھ ہوئی, یہ عالم لوہار گئے, یہ عارف لوہار آ گیا. وہ گم نہیں ہوا کانوں سے. یہ ہوتا ہے
کہ جیسے وہ کہتے کہ میں اگر کافی عرصہ مارکیٹ میں نہ آتا تو شاید لوگ کہتے ہیں یار عالم لوہار سی میں نے لگنے نہیں دیا ان کے ساتھ. عالم لوہار ہے اور تھا، بلکہ آج بھی ہے، میرے وجود کے اندر ہے. تو میں نے اس طرح لوگوں کے ساتھ رابطہ اپنا قائم رکھا. گاؤں میں جا کے میں نے گایا، کتنے گھنٹے گاتا رہا. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، کچھ دن پہلے. ہاں، اس میں وہ بات دہراتا جاؤں، میرے استاد ہیں، آج بھی وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، آج بھی ان کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. میرے پاپا کے بڑے پیارے دوست، بڑے پیارے محرم، جو ایک دوستی ہوتی تھی نا پرانے اسٹائل کی، وہ دوست ہیں جنہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا. اختر عثمانی ان کا نام ہے، ایم اسماعیل کے نام سے وہ مشہور ہیں. انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی جیسے پالا میرے والد کے انتقال کے بعد. کیونکہ شاہ جہانگیر کا میلہ تھا ہمارے گجرات میں، تو وہاں یہ ان کے منہ سے نکل رہا تھا کہ میں اب جا رہا ہوں والد صاحب. ہاں جی، پتہ نہیں میری زندگی کا. اور یہ عارف جو ہے نا، یہ تمہارے اور اللہ کے حوالے، بھائی اسماعیل. انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں. میں بھی رو پڑا، وہ بھی رو پڑے. پھر جب ان کا انتقال ہوا کہنے لگے بیٹا تیرا کوئی نہیں دنیا تے، میں تیرا ماں، تو گھبرائی نہ. آج تو اپنے باپ کا میدان لینا چاہتا ہے، آؤ میرے ساتھ، لیکن تمہیں اس کے لیے انتھک محنت کرنی پڑے گی. میں نے اپنی نیندیں ختم کر دی، سونا ختم کر دیا. میں نے یہی سوچا کہ میں نے آج کچھ کرنا ہے، آج کچھ کرنا ہے. 1 سال مجھے وہ مختلف چھوٹے چھوٹے میلوں میں لے کے جاتے رہے. اس کے بعد جب مجھے سٹیمنا میرا بن گیا، میرا 8-10 گھنٹے گانے کا، پھر مجھے وہ مارکیٹ میں لے کے آئے، تھیٹروں کی. تھیٹروں کی مارکیٹ میں جب میں آیا تو میں نے پھر وہی تیز آواز اور اونچی آواز سے گانا شروع کیا. لوگوں نے کہا یار عالم لوہار خون بول رہے. ان کا پیار تھا لوگوں کا کہ انہوں نے مجھے سر آنکھوں میں بٹھایا. تم گاتے بھی ہو، لیکن تم کیا کہنا چاہیے، لطیفے بازی بھی تم بہت کرتے ہو. ہر وقت ہنستے رہتے ہو اور ہنساتے بھی ہو. جی میں نے تمہیں اسٹیج پہ دیکھا ہوا ہے. جی. تو یہ تو تم نے اپنے باپ سے نہیں سیکھا، یہ تمہارے اندر سے ہے یا یہ بھی ان سے؟ نہیں، وہ بہت مزاحیہ تھے. اچھا. میں تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے پہ. وہ اتنے جوک سنایا کرتے تھے. راستے میں گاڑی میں جا رہے ہیں، ہم نے باپ بیٹا نے دونوں اکٹھے بہت سفر کیا، ہزاروں میل کیے ہیں اکٹھے. میں نے اور پاپا نے بہت سفر کیا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ہم لوگ جا رہے تھے گاڑی میں اور ان کو پکوڑے کھانے کا بڑا شوق تھا. اچھا. ہاں. راستے میں ایک وہ چھوٹی سی ریڈی لگی ہوئی تھی جس کے ہاں پکوڑوں کی. نام ان کا بہت، اللہ کے فضل، جہاں بھی کھڑا کرتے تھے گاڑی کو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، ہجوم اکٹھے ہو جاتے اور مچ جاتا تھا، اور گاڑیاں حرکت میں آ جاتی تھی جہاں کھڑے ہوتے تھے. وہ اس وقت کیونکہ آرٹسٹ ایک یونیک چیز تھی، بالکل، اور کم تھے، بہت زیادہ ہوتے نہیں تھے. پھر ایسا آرٹسٹ جو لوگوں کو بہت پسند ہو اور وہ سامنے آ جائے ایک دم سے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے. اب وہ پکوڑے دینے والا آدمی، اب میں اس سے جا کے مخاطب ہوا ہوں، میں بھائی مجھے پکوڑے چاہیے. وہ ابو کو دیکھ رہا ہے اور پکوڑے ایسے ڈالے جا رہا ہے. یار عالم لوہار ہے. میں کیا ہو یار عالم لوہار ہے. یار میرا سلام ساقدہ دن. آپ یقین کریں اس کی جو چاہت تھی، وہ ہاتھ پہنچنا وہ کاغذوں کے ساتھ جو اخبار کے وہ اس نے بنائے ہوئے تھے کہ میں ہاتھ پہنچ کے جاوا میں ہاتھ میلا نہ ہو جائے. یا میرے ہاتھ وہ لکھی برے تھے نہیں ہے کہ میں حاجی صاحب نہ سلام لے سکوں. میں کہا یار کچھ نہیں کہنا تو سلام. ابو کا اتنا پیار ہوتا تھا، وہ اتر کے وہ اس کو کلاوے میں لے کے، نہیں یار تو میرا پتر ہے، گال کر کی کرو. خوشی سے رونا شروع ہو گیا. لطیفے بازی ایسی ہوتی تھی کہ راستے میں ایسا جملہ میں نے کہا ابو جی کوئی لطیفہ سنائیں. میں سناتا تھا، وہ سناتے تھے مجھے. تو اس میں وہ اکثر اوقات ایسے لطیفے بھی سنایا کرتے تھے جس میں کہ وہ زیادہ تر ہڈ بیتیاں ہوتی تھیں. پنجابی کے اندر کہ ہڈ بیتی ہوتی سی کہ بیٹا میں ایک پنڈ چ گان جانا سی، اتنے میں گان چلا گیا تو میں کنفیوژن نمبر 29 دی جگہ 30 لکھ دیتا.
मैं तीज गा रहा मैंने कोई मना ही नहीं कर रहा और मैं सोच रहा यार मैंने कोई मना क्यों नहीं करन दे कोई बंदा मिल ही नहीं रहा कि कोई यार आलम जिससे साहब मेरी बात हुई मेहरबानी थी, हाँ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਥੋਂ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ 29 वाले ਉਹ 29 ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ यार मैं 30 गाता है तो चलो जी उसको अपना ही समझे नहीं फिर दूसरे से वहां भी गाया 7 वाली जगह। और बड़ी मजा आया उनकी तबीयत थी हर वक्त जिस महफिल में जाते थे अपना रंग जमा रंग देते लगा के सख्ता तारी हो जाता लोगों को कि यार ये बंदा क्या है इसकी तो बातें नहीं खत्म होती थे सादा इतने मासूम थे तबीतन अभी ये करीब ही हमारे था ये अपना ये रेडियो स्टेशन यहाँ पे अक्सर आया करते थे वो चने बाहर लगाया करते को भाई साहब वहाँ पे वो वहाँ से चने यार देखो थोड़े जे चने ते लाए अब वो ये कि थोड़ा शौक और पुत्रों की करिए पेडू जो है फिर ले आकर खाना चने खाने के पिछले दिनों मैंने उनकी बहुत सारी चीज़ें निकाली हुई थी कपड़े वगैरह जो वो मैंने प्रेस करके रखे हुए तो मैं चूमता हूँ फिर निकाल के ज़ाहिर है एक याद तो होती है। मुझे बताओ कि तुमने कहा माशाल्लाह 8 भाई हैं और बहनें भी हैं, तुम ही गाते हो? जी मैं गाता हूँ। तुमने ही इसको जी आगे रखा है। तो अगर आरिफ लोहार ना गाता, आवाज़ अच्छी ना होती, बाकी सातों की तरह होता, भाइयों की तरह, तो फिर आरिफ लोहार क्या होता? आरिफ लोहार कुछ भी ना होता, गुमनाम जिंदगी अपनी बसर करता और शायद शर्मिंदगी से किसी से यह भी ना कहता कि मैं आलम लोहार का बेटा हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह की ये करम नवाजी, मेरा सबसे बड़े भाई जो हैं डॉक्टर अरशद, वो भी थोड़ा बहुत गा लेते हैं, मतलब बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा गा लेते हैं शौकिया तौर पे। बिजनेसमैन है, उनका सेटलमेंट सारी इंग्लैंड में है। मुझसे बड़े जो हैं तारिक, वो भी आए थे फील्ड में, अभी वो माशाल्लाह इंग्लैंड में सेटल्ड है और वहाँ पे उनका एक अपना सेटअप है। कभी कोई त्यौहार कोई होता है तो वो नेचुरली आलम लोहार का बेटा तो उसके अंदर ऑलरेडी वो मौजूद तो है ना, तो वो फिर जाते हैं, वो क्या करते हैं, लेकिन उनको फ़ख्र होता है। मुझे फ़ख्र है, मुझे अल्लाह ने ऐसे भाई अता किए जो मुझे मेरा नाम फ़ख्र से लेते हैं, वो कहते हैं हमारा भाई है। मेरे वाले साहब का एक गीत है कि दसा मैं कौन ते किधरों शहर तेरे विच आया, मैं ते दिल दे आखे लग के अपना आप गवाया। वर की दसा मैं कौन ते किधरों शहर तेरे विच आया, ना मैं नूर किसे दे दिल दा ते ना अखियां दा तारा, की पुछना है सजना मैनू मैं आ कौन विचारा, मैं ते हाँ आवाज दुखां दी मेरा ना दुखे। ओ जोगी नहीं मैं लेखा मैनू चक्कर दे विच पाया, की दसा मैं कौन ते किधरों शहर तेरे विच आया, मैं ते दिल दे आखे लग के अपना आप गवाया। वर की दसा मैं कौन ते किधरों शहर तेरे विच आया, मैनू कौन खरीदने आउंदा नहीं मैं यूसुफ कोई, ना कोई मेरिया रावां दे विच बैठ जुलेखा रोई, ना कोई मेरी खातर छां विच डुब के सोनी मोई। ओ खबरे केड़ी तांग ने मैनू विच भुलेखिया पाया, की दसा मैं कौन ते किधरों शहर तेरे विच आया, मैं ते दिल दे आखे लग के अपना आप गवाया। वर की दसा मैं कौन ते किधरों शहर तेरे विच आया।